پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ عدالت کس طرف جھکتی ہے، جی پارلیمنٹری پارٹی لیڈر یا پارٹی ہیڈ. پارلیمنٹری پارٹی لیڈر کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے آئین کے اندر، جہاں تک مجھے جو میں نے دیکھا ہے. پارلیمنٹری پارٹی ہیڈ کا ذکر ہے. بہرحال آئین میں بھی رہوں. سیٹھی صاحب بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جب پہلا جو ووٹ ہوا تھا، جب پرویز الہی کی حمایت کے لیے پی ٹی آئی کو کہا گیا تھا، اور تو اس وقت جس وقت انہوں نے یہ کیا تھا، اس وقت وہ حکم کس کا تھا؟ عمران خان کا تھا، یا ابھی یہ جو انہوں نے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پارلیمانی لیڈر تو فلاں فلاں، اس وقت فیصلہ عمران کے ہی کہنے پہ یہ لوگ ڈی سیٹ ہوئے تھے نا جب وہ نہیں، میرا خیال ہے وہاں جو مجھے یاد پڑتا ہے وہاں بھی کنفیوژن تھی کہ نون لیگ کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان کو یہ خط لکھنا چاہیے تھا، اور میرا خیال خط کسی اور کی طرف سے آ گیا تھا. تو پھر انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ یہ تو پارٹی ہیڈ کا خط نہیں ہے. مجھے جو یاد ہے اس وقت آپ آئی تھنک وی نیڈ ٹو چیک دس، اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ پارلیمنٹری پارٹی کے لیڈر. یہ کنفیوژن ہے. آئی ڈونٹ نو. میں ابھی چیک کرتا ہوں، آپ دونوں کو بتاتا ہوں. میں اس سے پہلے کہ میں سیٹھی صاحب آپ کی بات سے فالو اپ کر رہا ہوں. دیکھیں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ چاروں ناچار یہ معاملہ کورٹ میں جائے گا، اور کورٹس کا رجحان جو آپ نے دیکھا ہے خصوصاً سپریم کورٹ کا جو ہے وہ کسی صورت جو ہے وہ عمران خان صاحب کو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو ریلیف دیتے ہیں، وہ ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ وہ اتنا دباؤ میں شاید لایا ہے ہمیں سپریم کورٹ آف پاکستان کو. وہ انسان ہیں، ججز آخر ہیومن بینگز میڈ آف فلیش اینڈ بلڈ. اگر نہیں، وہ نیوٹرلز ہیں انسان نہیں ہے، نیوٹرلز ہیں وہ. اچھا، تو میں نہیں کہہ رہا، یہ خان صاحب کا کہنا. جی بالکل بالکل. تو بات یہ ہے کہ ایک تو وہ ہے، دوسری چیز جو ہے سیٹھی صاحب وہ یہ ہے کہ مجھے آپ یہ اس چیز کا بتائیے کہ چلیے یہ فرض کیجئے کہ کورٹ یہ کہہ بھی دیتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک وہ معاملہ جاتا ہے اور کورٹ اس کو جو ہے پی ایم ایل کیو کو ہی فاتح قرار دیتا ہے، تو یہ تو پھر ایک اور کرائسس بنتا ہے. یہ کرائسس ختم ہونے والا نہیں ہے. کیا آپ کرائسس نہیں ختم کریں گے؟ یہ میں اتفاق کرتا ہوں. میں یہی تو کہہ رہا تھا 2 دن پہلے کہ یہ کرائسس جو ہے جو کہ پنجاب میں آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ایونچولی یہ اسلام آباد کی کرائسس ہے. اور اس وقت عمران خان صاحب کا پورا زور ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ اسلام آباد کی گورنمنٹ گھر جائے اور نئے الیکشنز ہوں. مگر وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ کے پی کی گورنمنٹ اور پنجاب کی گورنمنٹ ان کے ہاتھ میں ہو، تاکہ پھر وہ وہاں کیئر ٹیکرز نہ لگانے پڑیں. اور اگر صرف اسلام آباد کی الیکشن ہونی ہے تو کے پی ان کے پاس ہے اور پنجاب ان کے پاس ہوگا ایڈمنسٹریشن، تو پھر نون لیگ کو تو وائپ آؤٹ ہی کر دیا جائے گا. تو یہ خان صاحب کا تو یہ اسٹریٹجی تھی. تو اب عرض یہ ہے کہ پریشر جو سارا آ رہا ہے، اگر ریلیف آئے گی پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے، اگر تو حمزہ ٹک جاتا ہے تو یہ ریلیف ہوگی فار اسلام آباد، اور اگر حمزہ اڑ جاتا ہے اور یہاں واپس پرویز الہی صاحب آ جاتے ہیں اور ٹک جاتے ہیں تو پھر اسلام آباد کی گورنمنٹ کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا. بالکل بالکل. جی تو میں اس صورتحال میں سولنگی صاحب آئی نو آپ کے پاس اپنا سیٹ آف کوسچنز ہے. میں ایک آخری کوسچن سیٹھی صاحب سے ذرا بات کر لوں کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ آ گئی، ہم نے یہ بھی طے کر لیا کہ کرائسس کہیں نہیں جاتا. تو سیٹھی صاحب یہ کیوں اتنے بضد ہیں شہباز شریف صاحب، آصف زرداری صاحب، کہ یہ بچ جائے 3 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، 20 دن کے لیے؟ یہ کیوں نہیں فیصلہ کر کے ایک بولڈ فیصلہ کریں؟ ویسے تو کہتے ہیں ہم بڑی مشکل فیصلے کر رہے ہیں، اور یہ ختم کرے، کال دا فریش الیکشن اینڈ کال دا بلف جو اس وقت جاری ہے. یہ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ اگر اس لیے الیکشن کی طرف جائیں گے تو عمران خان کی ٹرمز کے اوپر جائیں گے. تو عمران خان کی ٹرمز کے اوپر الیکشن جانا ہے تو وائپ آؤٹ ہونے والی بات ہے نا. ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا آفٹر دا بائی الیکشنز، تو اس سٹیج پہ جبکہ پرسیپشن یہ کریٹ ہوئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نون لیگ اور پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں ہے، ان کو بیک اپ نہیں دے رہی، عمران کو اپوز نہیں کر رہی. عمران ابھی بھی لاڈلا ہے اور عمران ابھی جیتا ہے پنجاب میں. ابھی آپ دیکھیے سارے جو تبصرے ہو رہے ہیں وہ تو یہی کہہ رہے ہیں جی کہ نون لیگ فارغ ہو گئی ہے، عمران ول سویپ. تو اس صورتحال میں آپ اگر بیٹھے ہوں تو آپ کیا سوچیں کہ کلنگ آن ٹو پاور ان دا ہوپ کہ شاید کوئی حالات بہتر ہو جائیں یا ہمارے لیے کوئی نئی ڈیولپمنٹس ہو جائیں جو ہمیں سوٹ کرے، یا آپ ہینڈز اپ کر کے اور چلے جائیں. یاد رہے
کہ جب یہ فیصلہ انہوں نے کیا تھا 23 مئی کو کہ جی جب عمران خان نے یہ دھمکی دی کہ میں اب لانگ مارچ کرنے لگا ہوں، اس سے پہلے میں نے آپ سے کہا کہ شہباز شریف صاحب تیار تھے ریزائن کرنے کے لیے، فیصلہ ہو چکا تھا، اور جب عمران نے کہا کہ میں لانگ مارچ کرنے لگا ہوں تو انہوں نے یہ کہا کہ اب اگر ہم چھوڑ کے گئے تو ایسے لگے گا وی لیفٹ انڈر عمران خان پریشر، ہم کمزور ہیں، وہ مضبوط ہے، ہم بھاگ گئے، اور بھاگنے والے لوگوں کو کوئی نہیں پسند کرتا، تو اس لیے یہ ڈٹ گئے ہیں۔ اب وہ ڈٹنے کے ساتھ تو اور بھی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں نا، کیونکہ جو مشکل فیصلے کر رہے ہیں وہ اس کی ذمہ داری لینی پڑ رہی ہے، اور عوام کو مشکل فیصلے پسند نہیں ہیں، تو they are caught between a rock and a hard place and damned if they do and damned if they don't۔ مگر at the end of the day میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میرے سے کوئی ایڈوائس لے تو میں ان کو یہی کہوں گا کہ اگر آپ کو کوئی اسپیس ملتی ہے، تھوڑی سی بھی اسپیس ملتی ہے ایک نیا بیانیہ بنانے کی، کہ ہمیں عمران نے نہیں نکالا، ہم آئے تھے ایک آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام کرنے کے لیے اور ڈیفالٹ کو روکنے کے لیے، ہم نے وہ کر دیا، اب ہم جا رہے ہیں ان فری اینڈ فیئر الیکشن، جو اس ملک کے پرابلمز ہیں وہ 5 سال میں شاید جا کے اس کو حل ہو سکے، یہ 2 سال 1 سال 1.5 سال کی بات نہیں ہے، ایک فریش مینڈیٹ کی ضرورت ہے۔ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ عمران خان یہ مسئلے حل کر سکتا ہے، ہم سمجھتے ہیں اسی نے تو کریٹ کیے ہیں، تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے باوجود آپ نے ان کو ووٹ دینا ہے تو دے دیں، ہم باہر بیٹھ جائیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں، جیسے کہ ہم نے یہ ذمہ داری اٹھائی، اپنی بدنامی بھی کی، اور یہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو اب سائن کیا، اور یہ جو ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا اس کو روک دیا، اب آگے جو آ رہے ہیں کیئر ٹیکرز آ رہے ہیں، جو بھی الیکشن جیت کے آئے وہ اس کو حل کرے، تو ٹھیک ہے پھر تو مطلب ہے اگر یہ بیانیہ بنانے والی بات ہے، مگر لوزنگ بیانیہ نہیں بنانا آپ نے، ایٹ لیسٹ گیو یور سیلف اے چانس ٹو ون۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے 7 8 10 15 دن کے اندر اندر یہ نون لیگ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ نکالے جائیں گے وہ بہتر ہے، کیونکہ وہ نکالے تو جائیں گے یہ، اور اگر اسٹیبلشمنٹ ان کو بیک اپ نہیں کر رہی تو 2 ووٹوں کی بات ہے، ٹھا کر کے وہ اسلام آباد اڑ جائے گا، اور اگر پنجاب بھی ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگا تو پھر تو کوئی بچاؤ ہی نہیں ہے، اور اگر پنجاب ان کو مل جاتا ہے اور اس کے بعد یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم جانے لگے ہیں، اور اس وجہ سے ہم جانے لگے ہیں، وی آر ان اے پوزیشن آف اسٹرینتھ بٹ وی نیڈ ٹو گو ٹو دا پیپل، تو میں سمجھتا ہوں ایک نیا بیانیہ یہ بنا سکتے ہیں۔ اور یہاں بھی ایسی سچویشن ہے کہ یہ جو بائی الیکشنز ہوئے ہیں اس کے اندر ابھی تک یہ پکا پتہ نہیں چلا کہ یہ نون لیگ کی اپنی کوئی خامیاں تھیں ان اوارڈنگ ٹکٹس، یا یہ جو مہنگائی کا جو فیکٹر تھا ہاؤ امپورٹنٹ اٹ واز۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مہنگائی کا فیکٹر واز دا کریٹیکل فیکٹر، اور یہ آگے جا کے بھی یہ بہت اہم ہوگا، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں مہنگائی کے فیکٹر ہوتا تو ہم وائپ آؤٹ ہی ہو جاتے، ہم تو وائپ آؤٹ نہیں ہوئے، ہمیں تو ٹھیک ٹھاک ووٹس ملے ہیں، پہلے سے زیادہ ووٹس نہیں ملے ہیں، کچھ سلیکشن آف کینڈیڈیٹس کا پرابلم تھا وغیرہ وغیرہ، اور باقی پارٹی بھی جو تھی اٹ واز ناٹ سفیشینٹ ٹو یونائٹڈ ٹو کنٹیسٹ، وی انڈر ایسٹیمیٹڈ، ہمارا خیال تھا کہ ہم ہی جیت جائیں گے اینڈ سو آن۔ تو یہ میرا خیال ہے یہ اب ڈیبیٹ چلے گی، بٹ ٹائم از رننگ آؤٹ فار مسلم لیگ۔ مسلم لیگ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اسلام آباد میں رہنا ہے یا اور نکالا جانا ہے، یا نکالے جانے سے پہلے ایسی صورتحال کریٹ کرنی ہے کہ آپ والنٹیرلی چھوڑیں، الیکشن کال کریں اینڈ دین ٹیک اٹ فرام